بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم۔ آج کے اس مختصر بیانیے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 کے اوپر انشاءاللہ تھوڑا اس کا ترجمہ سادہ سلیس اردو کے ساتھ اور اس کا تھوڑا اس پہ غور بھی کریں گے، سمجھ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تلاوت آپ نے سن لی۔ ہمارے تین ہی مقاصد ہیں الحمدللہ اس پورے پروگرام کے، کہ سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں یہ گناہگار بندہ آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پر آہستہ آہستہ آپ کے سامنے قرأت کرتا ہے، اسی اللہ کے حکم کے مطابق کہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ پھر دوسرا ٹاسک ہے ہمارا کہ ہم اس کا صحیح سادہ سا ترجمہ سمجھیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر غور و خوض کریں، تھوڑی سی اس کی انٹرپریٹیشن، تشریح ہلکی سی معمولی، یعنی کہ ہمیں سمجھ آ جائے، تفصیلات کے ساتھ تو نہیں مگر مختصر سی سمجھیں اس کی تفسیر۔ حق تو بس یہ کہ حق ادا نہ ہو سکا، تو یہ بہت اختصار سے ہم کام لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہماری التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ تو جی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اور میرا احسان تم یاد کرو، بنی اسرائیل کو اپنا احسان یاد کروایا کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب یہ جو لفظ فرقان ہے نا، اس کے کئی انداز میں تراجم ہوئے، میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کا بتاتا جاتا ہوں۔ کہ ایک ترجمہ ایسے ہوگا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تم یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کتاب کے ذریعے حق اور باطل کی تمیز سکھائی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ایک اور ترجمہ، کتاب دی اور اس کے ساتھ شریعت بھی دی، احکام دیے، قوانین دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس کے ساتھ ایک اور کہ کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ ساتھ معجزات دیے، ایسی نشانیاں دیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور ایک اور ترجمہ، ساری کی ساری باتیں اس میں درست ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، بس غور کرتے جائیں۔ ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ اسی کا لفظ فرقان کا، کہ جب ہم نے موسیٰ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، اور اس کے ساتھ وہ نور بصیرت فرقان، ایسا نور بصیرت دیا جس سے تمہیں فہم و فراست نصیب ہوئی اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی کہ تقریباً 5 مختلف فہم اور معنی لیے ہم نے الفرقان کے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں لفظ فرقان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے استعمال کیا۔ قرآن کو کہا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، مبارک ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو اتارا۔ اچھا، یوم بدر کو یوم فرقان، الفرقان کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم میرا تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہارے لیے فرقان لاؤں گا، تمہیں فرقان دوں گا، یعنی نور بصیرت دوں گا، فہم و فراست دوں گا۔ اور جب قرآن کے لیے لفظ فرقان استعمال ہو تو پتہ چلا وہ چیز جو حق اور باطل کا فرق کرے، یعنی یوم بدر جو تھا اس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوا، حق اور باطل کی تفریق، حق اور باطل میں تمیز، یعنی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ، حق اور سچ کا فیصلہ، یا ان کے درمیان فرق، تمیز کرنا، یہ سارے فرقان کے معنی۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس میں احسان بنیادی طور پہ یہ یاد دلا رہے ہیں ان کو بھی، ہمارے لیے بھی، کہ یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں الفرقان قرآن دیا نا، تو کہا کہ یاد کرو میں نے تمہارے لیے ہدایت کا سارا سامان تو مہیا کیا ہوا ہے، یعنی تمہارے پاس میں نے کتاب بھیجی تورات، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو اب سب کو معلوم ہے تورات، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اب شریعت اتاری، معجزے اتارے، واضح نشانیاں اپنی دیں، تفصیلات دیں۔ اس کتاب میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ الکتاب ہی ہے، کتاب کے اندر وضاحتیں دیں، فہم اور بصیرت کی، نور بصیرت عطا کیا اس میں، تمہیں تقوی بس تمہیں چاہیے، اور حق اور باطل کا تم فرق بھی کر سکتے ہو۔ یہ سارے فرقان کے معنی جو ہے نا، 5 معنی تقریباً میں نے کم و بیش بیان کیے ہیں، کاؤنٹ کر لیجئے گا، 5 معنی نکلتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے معنی
اس طرف ہی توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہاری ہدایت کا سامان میں نے مہیا کر کے بھیجا. یعنی اگر تمہیں اس کتاب کا جو میں پہلے ہی تمہیں دے چکا ہوں اگر اس کو بھی تم غور کر لو تو تمہیں پتہ یہی چلے گا کہ یہ دین حق ہے, کوئی نیا دین نہیں ہے. اسلام وہی بات بتا رہا ہے جو پہلے بھی تھی آج بھی ہے. اسلام بھی اسی رب کی طرف بلا رہا ہے جس رب نے پہلے بھی تمہارے سے خطاب کیا. اور ہمارے لیے بھی یہی بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کتاب دی ہے, فرقان بھی دی ہے تاکہ ہم ہدایت پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی کتاب قرآن کریم اور پچھلی تمام کتابیں ان کے اوپر ایمان کی توفیق دے, اور ان میں جو شریعت کے احکام ہیں, ان میں جو تفاصیل ہیں, ڈیٹیلز ہیں, ان میں جو حق اور باطل کا فرق کیا گیا ہے, اور ان میں جو نور بصیرت اور فہم و فراست کی باتیں ہیں, وہ سب اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے, ان پہ عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم.